اچھا جی، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ معیاری تعلیم کا حصول بھاری فیسوں کے بغیر بہت مشکل ہے، اور اس کے پہلے ہم ایک کیس بھی ڈسکس کر رہے تھے. مطلب لوگ ذرا پھنس سے جاتے ہیں کہ اب کیا جائے، لیکن جہاں بھاری فیسوں والی بات آ جاتی ہے تو اس لیے اسکالرشپ پروگرام ضرورت مند اور میرٹ پر اترنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت ضرورت مند اسٹوڈنٹس کو قومی وقف اسکالرشپ برائے ہنر فراہم کر رہی ہے، اور اس سے مستحق طلباء کو تعلیم جاری رکھنے میں بڑی مدد مل رہی ہے. اب ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ یس بالکل، ہمیں جوائن کیا حاجرہ سہیل نے، جو کہ ہیں جی ایم نیسٹ. حاجرہ سے بات کرتے ہیں. حاجرہ، زبردست بات ہے اسکالرشپ. ویسے ایکچولی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہونا، بے شک وہ امیر گھرانے کا ہو یا کسی غریب گھرانے کا ہو، اسکالرشپ کی پریسٹیج ہی اور ہوتی ہے کہ جی آپ کو اسکالرشپ ملی ہے تو آپ آگے پڑھیں. لیکن ہاؤ ڈز دس ورک؟ اس کی بیک گراؤنڈ بتائیں. جی، یہ اصل میں نیسٹ جو ہے وہ ایک کمپنی ہے جو کہ منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور ہمارا جو مین آبجیکٹیو ہے اٹ از ٹو آئیڈینٹیفائی دوز اسٹوڈنٹس ہو آر ٹیلنٹڈ اینڈ ہو وانٹس ٹو پرسو دیئر کریئر ان ڈفرینٹ پروفیشنل اور اسکل پروفیشنز میں، لیکن ان کے پاس جی فائنینشیل اسسٹنس نہیں ہے ٹو گیو دی فیس آف دیٹ انسٹیٹیوٹ. تو ایسے اسٹوڈنٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس فوکسڈ ایریاز جو ہیں وہ فار ایگزامپل آرٹس اینڈ کلچر سے ریلیٹڈ، جیسے فلم، تھیٹر، مووی، اور اس کے علاوہ اور بھی آرٹس اینڈ کلچر کے جتنے بھی سبجیکٹس آتے ہیں، آپ کے اینیمیشن ہو گیا، آپ کی گرافکس ہو گئی، ان سب سبجیکٹس میں. اس کے علاوہ ہیلتھ سائنسز کے سبجیکٹس ہیں ڈفرینٹ، جس میں جیسے کہ نرسنگ ہو گئی. تو ان سب سبجیکٹس کو ہم جو ہے وہ کور کرتے ہیں، اور ایسے اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ اپنا کریئر ان فیلڈس میں جو ہے وہ اب پرسو کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم ان کو فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو کیا دائرہ کار ہے آپ کی فائنینشیل اسسٹنس کا؟ ایک تو آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس بتا دیں. کوئی فارم ہوتا ہے جو یہ منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ لوگ اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو نومینیٹ کر سکتے ہیں فار اٹ؟ آپ لوگوں نے کچھ ایریاز دیکھے ہوئے ہیں یا آپ نے کچھ انڈر پریویلیجڈ علاقے دیکھے ہوئے ہیں جہاں پہ جا کے آپ لوگ تلاش کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں جی ہمارے پاس پارٹنر انسٹیٹیوٹس ہیں آل اوور پاکستان، تقریباً 200 کے قریب ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں، اور اس میں ہماری جو ویب سائٹ ہے nest.org.pk، ایک اسٹوڈنٹ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ جا کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ لے کہ کون کون سے انسٹیٹیوٹ ایز اے پارٹنر انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ٹاپ انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان کے. اس میں وہ اپنے جو ایڈمیشنز ہیں وہ سیکیور کرا لیں. جیسے ہی وہ اپنے ایڈمیشن سیکیور کرا لیتے ہیں تو فوراً وہ نیسٹ کے لیے اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرتے ہیں آن فارم. اور ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک انسٹیٹیوشن اسکالرشپ اوارڈ کمیٹی بنائی گئی ہے. وہ کمیٹی جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری اپلیکنٹ کا انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہے، اور پھر اس میں سے دیکھتی ہے کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کون سے ہیں، اور پھر وہ ہمیں ریکمنڈیشنز بھیجتے ہیں، اور اس کی بیسس پہ پھر ہم ان کو اسکالرشپ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ پھر ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بھی دیکھتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں کہ ان کا ایکیڈیمک پرفارمنس کیسی جا رہی ہے، اور کیا ان کی جو اٹینڈنس ہے وہ 75% ہے یا نہیں ہے. پھر اس کی بیسس پہ ہم ان کو جو ہے نیکسٹ انسٹالمنٹ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور ریلیز کرتے ہیں. اچھا، کوئی ایسی ایسپریشن اگر اسٹوڈنٹس کی ہو دیٹ دے وانٹ ٹو گو ٹو سم یونیورسٹی، دا ٹاپ یونیورسٹی ان پاکستان، اور میرٹ پہ بھی اترتے ہوں، تو آپ کی کوئی سیلنگ ہے کہ ہم کتنی اسکالرشپ دے سکتے ہیں یا کہاں ہم بھیج سکتے ہیں، یا پھر اسٹوڈنٹ کے لیے اوپن چوائس ہوتی ہے؟ جی اسٹوڈنٹ کے لیے اوپن چوائس یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اپنی مرضی سے چوز کر سکتا ہے آؤٹ آف دیز ٹاپ انسٹیٹیوٹس، اور اس میں اپنا ایڈمیشن صرف سیکیور کرتا ہے. جیسے ہی اپنا ایڈمیشن سیکیور کر لیتا ہے تو پھر وہ وہاں پہ تھرو اپلیکیشن جو ہے وہ اپلائی کر دیتا ہے. اور اس میں جو ہے ہمارے پاس جیسے آرٹس اینڈ کلچر کی جو ٹاپ 20 یونیورسٹیز ہیں، جیسے کہ NCA ہے، BNU ہے، IAC ہے، پھر PF کائٹ ہے، اور اس طرح کی بہت اچھی ریٹنگ والی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہیں. اور اس میں جب اسٹوڈنٹ اپنا ایڈمیشن ایک دفعہ سیکیور کر لیتا ہے تو پھر اگر وہ اپنی فیس جو ہے وہ پے نہیں کر سکتا تو بھی اسکالرشپ میں جاننا چاہتا ہوں. پیسے بھی اگر آپ بتا سکتی ہیں تو بتا دیں، لیکن جب آپ مانیٹر کرتے ہیں تو کوئی GPA مینٹین کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ نے، ورنہ اس کی بیچ میں مڈ وے اس کی اسکالرشپ؟ جی بالکل.
जी बिल्कुल, उसको एकेडमिकली जो है वो अपना एनुअली अपना एटलीस्ट 60% जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज उसकी जो होती है इंस्टॉलमेंट वो हम विदहेल्ड कर लेते हैं, और फिर जब वो अपना सिक्योर कर लेता है इतना GPA, और तो फिर उसके बाद उसको हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज़ करते हैं। इसमें जी सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट, जैसे कि GB हो गया, बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज़ हैं, फिर उसके अलावा सिंध के, इंटीरियर सिंध के बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ से हम स्टूडेंट्स को पिक करते हैं और फिर उनको प्रमोट करते हैं कि वो टॉप इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि जिनका अदरवाइज उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ या चांस नहीं बनता। दैट्स अ ग्रेट प्रोग्राम हाजरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हाजरा सुहेल, GM नेस्ट की आप वेबसाइट पे NEST की वेबसाइट पे जाके गूगल कर सकते हैं। सरकार की ये स्कॉलरशिप्स हैं, मतलब लोगों को नहीं पता होता ज़्यादातर कि गवर्नमेंट किस तरह से स्कॉलरशिप से किस तरह फ़ायदा उठाना है। सो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरह से अगर आप